شیعہ ذاکرون نے، ماتمی ٹولے نے سینہ مار مار کر گلا پاڑنے والے بین الاقوامی منافقون نے پریس کانفرنس کیا. ان میں سے ایک بڑا شیطان کا جو قریبی ساتھی تھا ان میں، اس ذاکر نے، اس مرثیہ خان نے، اس جھوٹ کے پلندے نے پریس کانفرنس میں کچھ بکواس کیا، کچھ ہرزہ سرائی کی. باتیں تو چار ہیں، میں دو آج بتاؤں گا. ایک اس نے یہ کہا، دجال کے بیٹے نے، خمینی کے ناجائز اولاد نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ ہم تو نبی کی بیٹیوں کو چار نہیں مانتے. ہمارے منافقین کی عقیدہ، رافضیوں کا عقیدہ، مرثیوں ماتمی گروہ کا عقیدہ یہ ہے. اس نے کہا ہم تو صرف ایک بیٹی مانتے ہیں نبی کی، وہ ہے فاطمہ الزہرا. باقی زینب، رقیہ، ام کلثوم، ہم ان تینوں کو نبی کا بیٹی مانتے ہی نہیں. بولو العیاذ باللہ، زور سے بولو یار، اب بھی تمہارے ایمان میں جوش نہیں ہوتا؟ العیاذ باللہ. اے خدا، ہم ان منافق ٹولے سے براءت کا اعلان کرتے ہیں. بولو یا اللہ، ہم بیزاری کا. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، او جامع عثمان کے عزیز مقتدیوں، سمجھدار مقتدیوں، کسی شریف انسان سے، ہم میں جو یہاں بیٹھا ہوا شریف انسان ہے، اس کی چار بیٹیاں ہیں، ایک ہی ماں سے اور ایک ہی باپ سے، چار بیٹیاں ہیں. آپ پریس کانفرنس کر کے اس کو یہ کہتے ہو، جی یہ جو تم کہتے ہو کہ چار بیٹیاں میری ہیں، یہ چار بیٹیاں آپ کے نہیں ہیں، آپ کا تو صرف ایک ہی ہے. وہ تینوں کو ہم آپ کا بیٹی سمجھتے ہی نہیں. کوئی شریف انسان تم میں سے اگر اس کو کوئی اس طرح کہہ دے، مجھے بول دو او جامعہ عثمانیہ کے مقتدیو، کیا تم اس بات کو برداشت کر سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ نا. یہ بڑا الزام نہیں ہے، یہ بڑا گالی نہیں ہے، یہ بڑا بدگوئی نہیں ہے. ایک غیرت مند باپ کی چار بیٹیوں کو آپ ایک قرار دیں، کہیں تین ہم نہیں مانتے ہیں. یہ سب سے بڑا گالی، یہ سب سے بڑا سب کس کے طرف جائے گا؟ یہ ہماری ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ کی دامن پر الزام لگانا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کے دل کو دکھانے والے منافقین، رافضی کا ٹولہ، اللہ تمہیں اس دنیا میں جہنم میں ڈال دے. بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، یا اللہ رافضیت کا تخم برباد کر دے. یا اللہ رافضی بشکل فارسی ہو، بشکل عربی ہو، بشکل پٹھان ہو، بشکل بلوچ ہو، بشکل سندھی ہو، بشکل ہندی ہو، وہ رافضی ہے. وہ میرے نبی کے چار بیٹیوں کو نہیں مانتا، وہ میرے امی خدیجہ کو الزام لگاتا ہے، میرے نبی کی دل کو دکھاتا ہے. یا اللہ وہ جس رنگ میں ہیں، جس لباس میں ہیں، جس چہرے میں ہیں، جس صورت میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس حال میں ہیں، جس منال میں ہیں، یا اللہ ان بے غیرتوں کو اپنی سرزمین کو پاک کر دو. اللہ اللہ، جگر پھٹ جاتا ہے
صحابہ کی کیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں انکار کرتے ہیں 3 بیٹیوں کی؟ اس لیے انکار کرتے ہیں نا کہ ان 3 بیٹیوں میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا تھا۔ حضرت عثمان کی دشمنی سے یہ باولا کتے اتنے پاگل ہو گئے ہیں، یہ ہڑکیں کچک، میں بلوچی کبھی 2 جملہ بول دیتا ہوں، یہ ہڑکیں کچک ہمیں قدر پاگل بودتگند دشمنی عثمان و ابو بکر و عمری وجہ یہ میرے نبی کے بیٹیوں کا بھی انکار کر بیٹھے۔ اللہ نے قرآن کی سمجھ بھی ان کے سینے سے چھین لیا۔ قرآن کی سمجھ کو اللہ نے شیعہ کے دل سے چھین لیا۔ شیعہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کا قرآن اور میرے نبی کی فرمان کو وہ سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل پہ کیا لگا دیا؟ مہر لگا دیا۔ اپنے کالا مہر اللہ جب ناراض ہوتے ہیں لگا دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے میرے رحمان، تیرے قرآن نبی کے بیٹیوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن نے فرمایا، یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک، اے میرے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دو اور اپنے بیٹیوں سے کہہ دو۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹی سے کہہ دو، کیا کہا؟ بیٹیوں سے۔ ذرا مجھے بیٹیوں سے، بنات یہ جمع کا لفظ ہے، جب 1 ہو 2 ہو تو بنات نہیں آئے گی، لیکن جب 2 سے زیادہ ہوں 4 ہوں تو بنات آ جائے گا۔ اے میرے نبی اپنے 4 کے 4 بیٹیوں کو یہ پیغام دے دے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ظالم اور راکز ہو، ماتمی ٹولہ، مرثیہ خان ٹولہ، قبروں کو پوجنے والا ٹولہ، اس طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، پریس کانفرنس میں ایک گدہ بیٹھا ہوا ہے، کالا گدہ، چہرہ بھی کالی، دل بھی کالی، خود بھی اللہ کی نحوست کا نشان اس کو چہرے پر ہے۔ کہتے جی ہم تو سنی کہتے ہیں 4 بیٹیاں، ہم تو نبی کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے۔ میرا اللہ نے فرمایا، تم مانو یا نہ مانو، تم جہنم میں چلے جاؤ، میں نے اپنے قرآن میں کہہ دیا کہ میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ نام لیتے جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی